اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ 31ویں مجلس اسی سال ماہ مبارک رجب کی 24ویں تاریخ بدھ کو قدم بوسی کی دولت تک رسائی ہوئی۔ پچھلے دنوں بندے کی پیر کی انگلی پک گئی تھی اور دکھنے لگی تھی، اس لیے آستانہ بوسی کی سعادت حاصل نہ ہو سکی تھی۔ آج آیا تو اس تکلیف کا ذکر آیا، پوچھا کہ نارو تھا یا اور کوئی بیماری تھی۔ بندے نے عرض کی کہ نارو نہیں تھا، یکایک پیر کی انگلی پر ورم آ گیا اور سخت درد ہونے لگا۔ ارشاد ہوا کہ کیا کبھی نارو ہوا ہے؟ بندے نے عرض کی کہ اس سے پہلے ہوا تھا مگر 5 سال سے نہیں ہوا، اور ایک دفعہ بندے کو نارو کی بیماری تھی اور اس بیماری کا حال خدمت میں عرض کیا تھا، اور زبان مبارک سے یہ ارشاد ہوا تھا کہ دنبل کو دور کرنے کے لیے آیا ہے کہ نماز عصر کی سنتوں میں سورہ بروج پڑھنی چاہیے، دنبل نہیں ہوگا۔ اور چونکہ نارو بھی اسی قبیل کی چیز ہے اس لیے امید ہے کہ وہ بھی نہ ہوگا۔ بندہ اسی روز سے سورہ بروج عصر کی نماز کی سنتوں میں پڑھتا ہے جب سے یہ بیماری نہیں ہوئی ہے۔ اس کے بعد عرض کیا کہ زبان مبارک سے یہ بھی سنا گیا تھا کہ نماز عصر کی سنتوں میں 4 صورتیں پڑھنی چاہیے، 1 اذا زلزلت الارض، اور 3 صورتیں جو اس سے متصل ہیں، بندہ ان کو پڑھتا ہے۔ اور چونکہ زبان مبارک پر آ چکا ہے اس لیے بندہ پہلی رکعت میں سورہ بروج پڑھتا ہے، اس کے بعد اذا زلزلت الارض۔ ارشاد ہوا کہ اچھا ہے۔ اس وقت یہ نکتہ بھی بیان فرمایا کہ نماز عصر کی سنتوں میں 10 بار سورہ والعصر کا پڑھنا بھی آیا ہے، پہلی رکعت میں 4 بار، دوسری رکعت میں 3 بار، تیسری رکعت میں 2 بار اور چوتھی رکعت میں 1 بار۔ اس کے بعد فرمایا کہ نماز برابر جماعت سے پڑھتے ہو؟ بندے نے عرض کی جی ہاں، ایک مخلص امام مل گئے ہیں جو مخدوم کے مرید ہیں اور جوان صالح ہیں۔ پوچھا کہ وہ محلوق یعنی سر منڈے ہیں؟ بندے نے عرض کی نہیں۔ فرمایا کہ محلوق بہتر ہوتا ہے کیونکہ غسل جنابت میں جس کے بال ہوں اس کے لیے احتیاط مشکل ہوتی ہے، اگر ایک بال بھی بھیگنے سے رہ جائے تو جنابت باقی رہتی ہے۔ البتہ محلوق اچھا ہے کہ وہ غسل بے شبہ کر لیتا ہے۔ اس کے بعد محلوق ہونے کی افادیت کے سلسلے میں فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں جو خود کرنی چاہیے اور دوسروں کو ان کا سبق نہیں دینا چاہیے۔ ان میں سے ایک یہی سر منڈانا ہے کہ آدمی خود سر منڈا لے، دوسروں کو اس کی تاکید نہ کرے، یعنی اس کا فائدہ اس سر منڈانے والے ہی کے لیے ہوتا ہے۔ دوسرے کھانے سے پہلے شوربہ پینا، تیسرے پیر کے تلووں کو چکنائی لگانا۔ اس کے بعد فرمایا یہ ایک بات ہے جو لوگ کہتے ہیں لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ آدمی کو تو ایسا ہونا چاہیے کہ جس طرح وہ فائدہ اٹھاتا ہے دوسرے بھی فائدہ اٹھائیں۔ اسی معنی کی مناسبت سے حکایت بیان فرمائی کہ ایک بدو تھا جو مسلسل اس عبارت میں دعا کرتا، اے اللہ مجھ پر رحم فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحم فرما اور ہم دونوں کے ساتھ اور کسی پر رحم نہ فرما۔ یہ خبر حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو اس بدو سے فرمایا تو نے یہ اچھی حد بندی کی ہے۔ اس کے بعد خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے اس کی تشریح فرمائی کہ اگر کوئی شخص صحرا میں اپنے لیے گھر بناتا ہے تو تہجر کرتا ہے، یعنی کچھ پتھر حد بندی کے طور پر رکھ دیتا ہے کہ یہاں تک میرے گھر کی حد ہوگی۔ رسول علیہ السلام نے اس کو اس مثال سے سمجھایا کہ خدا تعالیٰ کی رحمت عام ہے، اس طرح دعا کیوں کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے بخش دے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ہمارے ساتھ اور کسی کو نہ بخش۔ گویا حد بندی کرتا ہے اور تنگ بناتا ہے۔ یہ الفاظ زبان مبارک پر آئے کہ تو نے ایک وسیع چیز کو محدود کر دیا۔ 32ویں مجلس اسی سال ماہ مبارک رمضان کی 10ویں تاریخ ہفتے کو قدم بوسی کی سعادت میسر آئی۔ اس وقت خواجہ ذکر اللہ بالخیر دھوپ میں سے سائے میں تشریف لائے تھے۔ زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ رسول علیہ السلام نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ سورج کے سامنے مت بیٹھو
کہ اس سے چہرے کی تراوت جاتی رہتی ہے۔ پھر شمس دبیر کی حکایت آئی۔ بندے سے پوچھا کہ تم نے شمس دبیر کو دیکھا تھا؟ بندے نے عرض کی جی ہاں۔ بندے کی ان کے ساتھ قرابت داری بھی تھی۔ فرمایا کہ انہوں نے قاضی حمید الدین کی کتاب لوائح شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سر العزیز سے پڑھی تھی۔ اچھے آدمی تھے۔ اس کے بعد فرمایا کہ شیخ کبیر یعنی بابا صاحب افطار کر لیتے تو اس کے بعد مشغول ہو جاتے۔ مشغولی بڑی زبردست ہوتی، یہاں تک کہ عشاء کی نماز کا وقت ہو جاتا۔ افطار کے وقت سے عشاء کی نماز کے وقت تک کافی فاصلہ ہے۔ اس درمیان شمس دبیر تھوڑا سا کھانا تیار کرتے اور 2-3 پیر بھائیوں کو بلا کر افطار کراتے۔ اتنے میں شیخ کا وقت ہو جاتا، میں بھی اس وقت ساتھ ہوتا۔ پھر فرمایا کہ یہ ابتدائی زمانے کا قصہ ہے جبکہ وہ مفلس تھے۔ جب ان کا کام لگ گیا تو یہ اچھی کیفیت نہ رہی۔ اس کے بعد زبان مبارک سے فرمایا کہ دنیا کا اقبال ان باتوں کی وجہ سے تھا۔ پھر نماز تراویح کا ذکر آیا۔ بندے سے پوچھا کہ نماز مسجد میں پڑھتے ہو یا گھر میں؟ بندے نے عرض کی کہ گھر میں پڑھتا ہوں لیکن امام صالح ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس سے پہلے جامع مسجد میں تراویح کے اندر ختم ہوتا تھا۔ بندے نے عرض کی کہ مولانا شرف الدین امام ہر رات کو ایک سپارہ پڑھتے تھے۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے فرمایا کہ ہاں، میں نے بھی ایک رات کو ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اگرچہ کہ اس رات کو بارش تھی اور گلیاں کیچڑ سے بری ہوئی تھیں، لیکن میں گیا اور نماز پڑھی۔ بہت اچھا اور پرکیف پڑھتے تھے۔ حروف کے مخارج ادا کرنے کا جو حق ہے اس کا پورا خیال رکھتے تھے۔ اس بات کی مناسبت سے حکایت بیان فرمائی کہ سنام کے رہنے والے ایک مولوی صاحب تھے جنہیں مولانا دولت یار کہتے تھے۔ وہ بھی بہت اچھا اور خوب پڑھتے تھے، ان سے زیادہ اچھا اور کوئی نہیں پڑھ سکتا تھا۔ پھر فرمایا کہ میں نے 6 سپارے شیخ کبیر قدس اللہ سر العزیز یعنی حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ سے پڑھے ہیں اور 3 کتابیں اور بھی پڑھی ہیں۔ ایک کتاب کو سنا ہے اور 2 پڑھی ہیں۔ جس روز میں نے یہ گزارش کی کہ میں آپ سے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں تو فرمایا کہ پڑھو۔ اس کے بعد جمعہ کے روز عصر کے وقت تک جب کہ فرصت رہتی تھی میں کچھ پڑھا کرتا۔ الغرض 6 سپارے شیخ سے پڑھ لیے۔ جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو مجھ سے فرمایا کہ الحمدللہ پڑھو۔ جب میں نے پڑھنا شروع کیا اور ولدالین پر پہنچا تو ارشاد ہوا کہ ذوات کو اس طرح پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ ہر چند میں نے چاہا کہ اسی طرح پڑھوں جیسے شیخ پڑھ رہے ہیں، لیکن نہ ہو سکا۔ پھر فرمایا کہ کیسی فصاحت اور بلاغت تھی۔ حضرت شیخ ذوات کو اس طرح پڑھتے تھے کہ کوئی اور نہیں پڑھ سکتا تھا۔ اس وقت فرمایا کہ ذوات خاص رسول علیہ السلام پر اترا ہے، دوسروں کے لیے نہیں تھا۔ پھر فرمایا کہ رسول علیہ السلام کو رسول الذات کہتے ہیں۔ پھر ان الفاظ میں ذکر فرمایا کہ رسول الذات یعنی وہ جن پر ذات اترا، واللہ عالم۔ 33ویں مجلس اسی سال ماہ مبارک رمضان کی 15ویں تاریخ جمعرات کو قدم بوسی کی دولت تک رسائی ہوئی۔ تراویح کا ذکر نکلا۔ فرمایا کہ تراویح سنت ہے اور تراویح میں ایک قرآن ختم کرنا بھی سنت ہے، چاہے ایک رات میں پڑھیں چاہے 30 راتوں میں۔ ایک ختم تراویح میں سن لینا چاہیے۔ پھر زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ تراویح سنت ہے اور جماعت سنت ہے اور تراویح میں ایک ختم سنت ہے۔ بندے نے عرض کی کہ یہ رسول علیہ السلام کی سنت ہے یا صحابہ رضوان اللہ علیہم کی سنت ہے؟ فرمایا کہ صحابہ کی سنت ہے۔ رسول علیہ السلام نے ایک روایت سے 3 رات تراویح ادا فرمائی اور دوسری روایت سے 1 رات، لیکن اس کی پابندی عمر خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں کی۔ حاضرین میں سے کسی نے پوچھا کہ صحابہ کی سنت کو بھی کیا سنت کہتے ہیں؟ فرمایا کہ ہمارے مذہب حنفی میں تو کہتے ہیں، لیکن امام شافعی کے مذہب میں سنت وہی ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ کو فی رحمت اللہ علیہ کا ذکر آیا۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ کوفی رحمت اللہ علیہ کا ذکر آیا کہ وہ رمضان کے مبارک مہینے میں 61 ختم کیا کرتے تھے، 1 تراویح میں اور 30 ہر روز اور 30 ہر رات۔ اس کے بعد فرمایا کہ انہوں نے 40 سال
सुबह की नमाज इशा की नमाज के वजू से पढ़ी। उस वक्त जुबान मुबारक पर यह बात आई कि इतने उलमा और दानिशमंद हो गुजरे हैं, कौन जानता है कि कहाँ गए और क्या थे। ये जो शोहरत बाकी है ये हुस्न मुआमला की वजह से है और ये हयात मानवी है और इसे आसानी से हासिल नहीं किया जा सकता। शिबली और जुनैद कितने पहले हुए हैं, लेकिन लोग समझते हैं कि जैसे वो कल और परसों ही थे। ये सब हुस्न मुआमला के सबब है। वल्लाहु आलिम बिस्सवाब। 34वीं मजलिस। उसी साल माह शव्वाल की 9वीं तारीख इतवार को कदमबोसी की दौलत मुयस्सर आई। बंदे से दरियाफ्त फरमाया कि मेरी बातें जो सुनते हो लिख लेते हो। बंदे ने अर्ज की, जी हाँ लिख लेता हूं। जुबान मुबारक से इरशाद हुआ कि ये याद रह जाना भी ताज्जुब अंगेज है। बंदे ने अर्ज की कि सब याद रहता है और जहां याद नहीं रहता और ठीक तरह लिखने से रह जाता है, जगह खाली छोड़ देता हूं ताकि शायद दोबारा सुनने का मौका मिल जाए तो लिख लूं। जैसे गुज़िश्ता मजलिस में आपने फरमाया था कि एक दफा रसूल अलैहिस्सलाम ने हजरत आयशा से कहा था कि सूरज के सामने मत बैठो कि इससे चेहरे की तरावत यानी ताज़गी जाती रहती है। बंदे को ख्याल आया था कि पूछूं ये हदीस किस तरह है। जुबाने गोहरे बार से इरशाद हुआ कि मैंने ये हदीस किसी किताब में नहीं देखी, अलबत्ता मौलाना अलाउद्दीन उसूली से सुनी है जो बदायूं में मेरे उस्ताद थे और बड़े बुजुर्ग और कामिले हाल हुए हैं। यहां से मौलाना अलाउद्दीन के औसाफ हबीदा का जिक्र निकला। इरशाद हुआ कि वो बड़े बुजुर्ग आदमी थे, बस किसी का हाथ नहीं पकड़ा था यानी बैत ना की थी। अगर किसी के मुरीद हो जाते तो कामिले हाल शेख होते। उसके बाद फरमाया कि जिस वक्त ये मौलाना अलाउद्दीन बच्चे थे और बदायूं की गलियों में से किसी गली में जा रहे थे तो शेख जलालुद्दीन तबरेज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह घर की दहलीज पर बैठे थे। जब उनकी नजर मौलाना पर पड़ी तो उन्हें बुलाया और जो लिबास खुद पहने हुए थे वो उनको पहना दिया। ख्वाजा ज़िक्रुल्लाह बिल खैर ने फरमाया कि ये सारे औसाफ और इखलाक उसी की बरकत से थे। उस वक्त ये हिकायत भी बयान फरमाई कि उन मौलाना अलाउद्दीन के पास एक बुढ़िया लौंडी थी जो नई लौंडी बनाई गई थी और बदायूं के करीब मवास है। मवास पनाह की जगह को कहते हैं। गालिबन ये कोई गड़ी वगैरह होगी जिसको काथीर कहते हैं। शायद ये लौंडी उस मवास की रहने वाली थी। एक रोज ये लौंडी रो रही थी। मौलाना अलाउद्दीन ने पूछा कि रोती क्यों है। बोली कि मेरा एक लड़का है, उससे बिछड़ गई हूं। मौलाना ने कहा कि अगर मैं तुझे तालाब तक पहुंचा दूं जो शहर से 1 कोस है और इस काथीर के रास्ते पर है, वहां से आगे अपने घर का रास्ता तो जानती है। बोली जानती हूं। मौलाना सहरी के वक्त उसको घर से ले गए और उस तालाब के पास ले जाकर छोड़ दिया। ख्वाजा ज़िक्रुल्लाह बिल खैर जब इस बात पर पहुंचे तो आंखों में आंसू भर लाए और फरमाया कि उलमाए ज़ाहिर इस तरह की बातों के कायल नहीं, मगर ये समझने की बात है कि उन्होंने क्या किया। फिर उनकी दानिशमंदी और बहस के दौरान इंसाफ पेश नजर रखने की हिकायत आई। फरमाया कि अगर कोई मुश्किल लफ्ज आता या उसके किसी नुक्ते का जवाब देते तो ये भी कहते कि मेरी तसल्ली के मुताबिक ये मानी हल नहीं हुए हैं, इसके बारे में कहीं और भी बहस यानी तहकीक कर लेना। ख्वाजा ज़िक्रुल्लाह बिल खैर ने फरमाया कि ये कैसे इंसाफ की बात है। इन्हीं मानी की मुनासिबत से हिकायत बयान फरमाई कि एक दफा ये मौलाना अलाउद्दीन एक नुस्खे का मुकाबला कर रहे थे। एक नुस्खा उनके हाथ में था और एक नुस्खा मेरे हाथ में। कभी वो पढ़ते मैं देखता और कभी मैं पढ़ता वो देखते। शुरू में ये होता रहा। फिर मैं एक मिसरे पर पहुंचा जो नामौजू भी था और उसके कुछ मानी भी ना निकलते थे। उसके बारे में बहुत सोच विचार किया मगर मुश्किल हल ना हुई। इस दरमियान एक साहिब जिनको मौलाना मलकियार कहते थे वो आ गए। मौलाना अलाउद्दीन ने कहा कि इस मिसरे की सेहत उनसे पूछेंगे। इसके बाद ये मिसरा मौलाना मलकियार को सुनाया और उन्होंने मिसरा जिस तरह पढ़ा वो मौजू भी था और पामानी भी। दिल को इत्मीनान हो गया। इसके बाद मौलाना अलाउद्दीन ने मुझसे कहा कि मलकियार ने यह बात अपने ज़ौक़ की बिना पर कही है। ख्वाजा ज़िक्रुल्लाह बिल खैर फरमाते थे, मुझे ज़ौक़ के मानी उस रोज समझ में आए। मैं सिर्फ ज़ौक़ हिस्सी से वाकिफ था।
उस रोज पता चला कि मानवी ज़ौक़ क्या होता है। उस वक्त फरमाया कि ये मौलाना मल्कजार कुछ भी पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन खुदा ताला ने उनको करामत से इल्म दिया था। उसके बाद फरमाया कि इन मौलाना मल्कजार को बदायूं की जामे मस्जिद की इमामत दी गई। कुछ लोगों ने कहा कि वो इस काम के अहल हैं भी या नहीं। इस बारे में जितने मुंह थे उतनी बातें। ये खबर मौलाना अलाउद्दीन को पहुंची। कहने लगे कि अगर जामे मस्जिद बगदाद की इमामत भी मौलाना मल्कजार को दी जाए तो उनकी अहलियत के शायान निशान उसको नहीं कहा जाएगा। वल्लाहु आलिम। 35वीं मजलिस। उसी साल माह शव्वाल की 26वीं तारीख बुध को कदमबोसी की सादत हासिल हुई। सदके का जिक्र निकला। फरमाया कि सदका है और मुरव्वत है और वकायत है। सदका तो यह है कि कोई चीज मोहताज को दी जाए, लेकिन मुरव्वत यह है कि एक दोस्त दूसरे दोस्त को कोई चीज दे, लिबास या और कोई चीज, और वो दोस्त भी बदले में कोई चीज दे। इसको मुरव्वत कहेंगे। और विकायत ना सदका है ना मुरव्वत। विकायत यह है कि आदमी अपने आप को किसी की जुबान दराजी और बदगोई से बचाने के लिए मुंह भराई दे। यानी एक आदमी है कि अगर उसको कुछ न दिया जाएगा तो वो बुरा कहेगा और कमीनापन दिखाएगा। अपनी हिफाजत के लिए उसको कोई चीज दी जाए तो उसको वकायत कहते हैं। और रसूल अलैहिस्सलाम ने ये तीनों बातें की हैं। इस मौका पर फरमाया कि हजरत रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शुरू जमाने में तालीफे कुलूब यानी दिल जीतने के लिए कुछ देते थे। जब इस्लाम ताकत पकड़ गया तो उसके बाद अतात नहीं फरमाया। उस जमाने में लाम बंदी यानी लश्कर तैयार होने मुहिम पर रवाना होने की शोहरत थी। बंदे ने अर्ज की कि कुरान शरीफ को लश्कर में किस तरह ले जाएं, क्योंकि इसकी हिफाजत मुश्किल होती है। इरशाद हुआ कि ले जाना चाहिए। फिर जुबान मुबारक से फरमाया कि जिस जमाने में इस्लाम अभी इब्तिदाई हाल में था, रसूल अलैहिस्सलाम फौज में जाते तो कुरान लश्कर में ना ले जाते। खतरा रहता कि ऐसा ना हो कि शिकस्त हो जाए और कुरान कुफार के हाथ पड़े। जब इस्लाम ने ताकत पकड़ ली और लश्कर बहुत हो गया तो लश्कर के रवाना होते वक्त कुरान भी ले जाने लगे। बंदे ने अर्ज की कि खैमे में कुरान की जगह निकालना मुश्किल होता है। फरमाया कि सर की तरफ जगह करनी चाहिए। इस मौका पर हिकायत बयान फरमाई कि सुल्तान महमूद को उसकी वफात के बाद ख्वाब में देखा गया। उससे पूछा गया कि खुदा ताला ने तेरे साथ क्या मामला किया। कहने लगा कि एक रात को मैं किसी घर में था जहां ताक में कुरान रखा था। मैंने अपने आप से कहा कि जहां तो कुरान होगा मैं कैसे सोऊं। फिर खुद से बोला कि कुरान को उस जगह से बाहर भेज दूं, मगर ये ख्याल भी आया कि अपने आराम की खातिर कुरान को यहां से बाहर कैसे भेजूं। अलगर्ज उस रात बैठा जागता रहा। जब मेरे इंतकाल का वक्त आया तो मुझे कुरान के इस अदब की वजह से बख्श दिया गया। बंदे ने एक और अर्जदाश्त की कि लोग लश्कर में जाते हैं। मुझे ख्याल आता है कि अगर मुझे कोई वाकया पेश आ जाए यानी मौत आ जाए तो खिदमतगारों को वसीयत कर जाऊं कि जहां वाकया पेश आए वहीं दफन कर दें। मुर्दे को दूर दराज रास्ते से शहर में लाना बहुत बेज़ौकी मालूम होती है। फरमाया कि यही अच्छा है कि जहां किसी की वफात हो उसी जगह दफन कर दें, मगर ये जो अमानत रखते हैं और फिर कब्र में से निकालते हैं ये पसंदीदा नहीं है। जमीन खुदाए अज़्ज़वजल की मलकियत है। अमानत क्या होती है? अलबत्ता ऐसी जमीन से जो किसी और की मलकियत हो तो वहां से निकाल कर लाना जायज है, मगर शहर से जो लश्कर जाते हैं दरमियान में बहुत जमीन होती है। उससे बेहतर बात और कोई नहीं है कि जहां वफात हो वहीं दफन कर दें। इस मौके पर फरमाया कि जो भी सफर को जाता है और अपने घर बार से दूर पड़ जाता है और उसके बाद उस मुसाफिरत में उसको मौत आ जाती है और वहीं दफन कर दिया जाता है, तो जिस कदर फासिला उसके घर और उस जगह के दरमियान होता है जहां उसे दफन किया गया, बहिश्त में उसको इतनी ही जमीन दे दी जाती है। फिर खुश एतकाद बादशाहों और नेक अमीरों का जिक्र आया। इरशाद हुआ कि एक बादशाह गुजरा है, बड़ी सलाहियत वाला और साहिब कश्फ। एक रोज अपने झरोके में बैठा हुआ था जहां से नजर पायगाह की तरफ भी पड़ती थी और उसकी मलका भी तख्त पर पहलू में बैठी थी। उस दौरान उस बादशाह ने नजर आसमान की तरफ उठाई और देर तक उधर देखता रहा। फिर पायगाह की तरफ देखा
پھر نظر اوپر اٹھائی اور دیر تک آسمان کو دیکھتا رہا۔ اس کے بعد اپنی ملکہ کو دیکھا اور رونے لگا۔ اس کی ملکہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ آپ دیر تک آسمان کو دیکھا کیے؟ پھر پائیگاہ کو دیکھا اور پھر آسمان کی طرف نظر کی اور پھر مجھے دیکھا اور رونے لگے۔ بادشاہ بولا کہ اس سوال کو چھوڑو، کچھ کہنے کی بات نہیں ہے۔ اس کی بیوی بہت گڑ گڑائی کہ ضرور بتائیے کیا بات ہے۔ بادشاہ بولا کہ اب تم اصرار کرتی ہو تو بتاتا ہوں۔ اس کے بعد کہا کہ لو جان لو اور آگاہ ہو جاؤ کہ اس وقت میری نظر لوح محفوظ پر پڑی تھی۔ وہاں میں نے دیکھا کہ میرا نام زندوں کی فہرست سے مٹا دیا گیا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ میرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ پھر میں نے دیکھنا چاہا کہ میرے بعد میری جگہ پر کون ہوگا، تو دیکھا کہ جو حبشی اس پائیگاہ میں موجود ہے وہ میری جگہ پر ہوگا اور تم اس کے نکاح میں آؤ گی۔ یہ تھا جو میں نے دیکھا۔ ملکہ نے جب یہ بات سنی تو بولی کہ اب آپ کیا سوچتے ہیں اور کیا کریں گے؟ بادشاہ نے کہا کہ میں کر ہی کیا سکتا ہوں، جو کچھ خدائے عز و جل نے حکم فرمایا ہے وہی ہوگا، میں اس پر راضی ہوں۔ پھر اس حبشی کو پائیگاہ سے طلب فرمایا اور جو پوشاک خود پہنے ہوئے تھا اسے دی اور اپنا ولیعہد مقرر کیا۔ پھر اس حبشی کو لشکر دے کر کسی مہم کے لیے نامزد کیا اور امراء کو اس کے ماتحت روانہ کیا۔ حبشی حکم کے موافق گیا اور اس کام کو پورا کر دکھایا، اور جو دشمن تھا اس کو قتل کر دیا، اور مال غنیمت بہت ہاتھ آیا، اور مقصد پورا کرنے کے بعد واپس آ گیا اور بادشاہ کی خدمت میں جا پہنچا۔ جس رات بادشاہ کی خدمت میں آیا، دوسرے روز وہ بادشاہ مر گیا، اور جس وقت حبشی لشکر لے کر گیا تھا لوگوں کے ساتھ اتنی اچھی طرح رہا سہا تھا کہ سب کے دل اس کی محبت کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ جب بادشاہ انتقال کر گیا تو وہ ملک حبشی کو مل گیا اور پرانے بادشاہ کی بیوی بھی اس کے نکاح میں آ گئی۔ پھر حکما کی حکایت آئی، فرمایا کہ فاراب ایک دانشور تھا۔ ایک روز خلیفہ کی مجلس میں مختصر سا اور ہلکا لباس پہنے آیا۔ وہ ترک زادہ تھا۔ خلیفہ کے سامنے سما ہو رہا تھا۔ اس نے چنگ اٹھا کر بجایا۔ اس حکیم نے سما کی 3 قسمیں کی ہیں۔ کہا ہے کہ ایک ہنسانے والا ہے، یعنی اس سے ہنسی آتی ہے۔ دوسرا رلانے والا ہے، یعنی اس سے رونا آتا ہے۔ تیسرا خواب آور ہے، یعنی بے ہوشی، اس سے نیند آتی ہے۔ القصہ جب اس نے چنگ بجانا شروع کیا تو پہلے ساری مجلس ہنسنے لگی۔ دوبارہ بجایا تو سب ہائے ہائے کر کے رونے لگے۔ پھر اس طرح بجایا کہ سب بے ہوش ہو گئے۔ اس وقت اس نے کہیں یہ لکھ دیا اور چلا گیا کہ فاراب یہاں آیا اور پھر غائب ہو گیا۔ یقیناً یہاں موجود تھا، یعنی فاراب حکیم یقیناً یہاں موجود تھا، پھر غائب ہو گیا۔ جب اہل مجلس ہوش میں آئے اور یہ بات لکھی ہوئی دیکھی تو کہا کہ اچھا یہ فاراب حکیم تھا، افسوس ہمیں معلوم نہیں تھا۔ یہاں سے یہ حکایت بیان فرمائی کہ یہی حکیم تھا جس نے خلیفہ کے پاس آ کر اسے بد اعتقاد کر دیا تھا کہ مذہب اہل سنت و جماعت کے مذہب کے خلاف فلک یعنی آسمان کی حرکت ارادی ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی اس عہد میں موجود تھے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ خلیفہ اس حکیم کے عقیدے کی طرف مائل ہو گیا ہے تو شیخ شہاب الدین خلیفہ کے پاس آئے۔ یہ حکایت پچھلے صفحات میں آ چکی ہے۔ القصہ شیخ نے اپنی کرامت سے اس فتنے کو دفع کر دیا اور خلیفہ اور اس حکیم کو وہ فرشتہ دکھا دیا جو خدا تعالیٰ کے فرمان کی بموجب فلک کو گردش دیتا ہے۔ الغرض خواجہ ذکر اللہ بالخیر یہ حکایت بیان فرما رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور عرض کی کہ رات کو میرے گھر میں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے فرمایا کہ اس کا نام عمر رکھو اور لقب شہاب الدین، کیونکہ ہم شیخ شہاب الدین کا ذکر کر رہے تھے، انہی کا نام اور لقب رکھنا چاہیے۔ حاضرین میں سے کسی نے اس شخص سے کہا کہ اس لڑکے کا نام عمر رکھتے ہو تو جب بھی اسے اس نام سے پکارو تو حقارت سے اور بگاڑ کر نہ پکارنا۔ اس نقطے کے مناسب حال خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے فرمایا کہ شیخ نجیب الدین متوکل رحمت اللہ علیہ کے 2 لڑکے تھے، ایک کا نام محمد تھا، دوسرے کا نام احمد۔ بارہا شیخ نجیب الدین متوکل رحمت اللہ علیہ ان پر غصے ہوتے اور عین غضب کی حالت میں ہوتے، مگر یہی کہتے کہ اے خواجہ محمد تم نے ایسا کیوں کیا، اور اے خواجہ احمد تم نے ایسا کیوں کیا۔
اگرچہ بے انتہا خفا ہوتے مگر ان کے نام اسی طرح لیتے، اے خواجہ محمد اور اے خواجہ احمد۔ پھر نام رکھنے کی مناسبت سے فرمایا کہ رسول علیہ السلام نے بہت سے نام تبدیل فرما دیے، اگر کسی کا برا نام ہوتا تو اس کا اچھا نام رکھ دیتے۔ چنانچہ ایک دفعہ کوئی شخص حضرت رسالت علیہ السلام کی خدمت میں آیا۔ رسول علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ بولا آسی، یعنی نافرمان، گناہگار۔ رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تمہارا نام متی، یعنی فرما بردار کر دیا۔ ایک دفعہ اور کوئی شخص حضرت رسالت کی خدمت میں آیا اور رسول علیہ السلام نے اس سے دریافت فرمایا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ بولا مصطبہ، اور مصطبہ ایسے آدمی کو کہتے ہیں جو اپنا پہلو زمین پر رکھے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہارا نام منبعث کر دیا، اور منبعث ایسے آدمی کو کہتے ہیں جو زمین پر سے پہلو ہٹا لیتا ہے اور اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ کوئی عورت حضرت رسالت کی خدمت میں آئی۔ رسول علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ بولی شیب الزالہ، گمراہی کی گھاٹی۔ رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تمہارا نام شیب الخدا، یعنی ہدایت کی گھاٹی رکھ دیا۔ ایک دفعہ رسول علیہ السلام نے ایک شخص کا نام جمل، یعنی اونٹ رکھا، اور یہ واقعہ یوں ہوا تھا کہ وہ شخص بہت تکڑا تھا۔ ایک دفعہ لوگ منزل بمنزل جا رہے تھے۔ ایک شخص آیا اور مطہرہ، یعنی لوٹا طہارت کا برتن، اسے دے کر کہا کہ اسے منزل پر پہنچا دینا، اور دوسرا آیا اور لباس اسے دیا، اور کسی اور نے کوئی اور چیز اس کے حوالے کی۔ اس نے سب چیزیں قبول کر کے اٹھا لی۔ رسول علیہ السلام نے اس کا نام جمل، یعنی اونٹ رکھ دیا۔ اس کے بعد حکایت بیان فرمائی کہ جب امیر المومنین حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو مصطفیٰ علیہ السلام مبارکباد دینے آئے اور علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اس کا نام کیا رکھا؟ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا حزن، یعنی غم و اندوہ۔ فرمایا نہیں، ارشاد ہوا کہ اس کا نام حسن رکھو۔ اس کے بعد جب حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، رسول علیہ السلام مبارکباد دینے آئے اور علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اس کا کیا نام رکھا؟ علی بولے حرب، یعنی جنگ۔ فرمایا نہیں، اس کا نام حسین رکھو۔ پھر تذکرہ یہ آیا کہ بہت سے لوگ پیر کی جناب سے وابستہ ہوتے ہیں، یعنی مرید ہو جاتے ہیں، لیکن غیر حاضری کے زمانے میں مرید کی کیفیت پہلے جیسی نہیں رہتی۔ اس بات کی مناسبت سے حکایت بیان فرمائی کہ ایک بزرگ ہوئے ہیں، وہ کہتے تھے کہ جب بھی کوئی میرے پاس آتا ہے اور پھر واپس جاتا ہے تو چاہے میرے اور اس کے درمیان ایک ستون ہی حائل ہو تو ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا مزاج پہلے جیسا ہی رہا ہو۔ اسی کے مناسب حال حکایت بیان فرمائی کہ کسی بزرگ نے کہا ہے کہ اگر مجھے اختیار دیا جائے کہ تیری جان تیرے گھر ہی میں ایمان کے ساتھ نکالی جائے یا باہر کے دروازے پر تجھے شہادت عطا کریں۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے فرمایا کہ گھر کے اندر جو دروازہ ہوتا ہے اس کو باب البیت کہتے ہیں، اور جو دروازہ باہر ہوتا ہے اس کو باب الدار کہتے ہیں۔ ان بزرگ نے اسی طرح کہا ہے کہ اگر مجھے اختیار دیا جائے اور پوچھا جائے تمہاری روح اس دروازے پر جو باب البیت ہے قبض کریں ایمان کے ساتھ، یا اس دروازے پر جو باب الدار ہے شہادت کے ساتھ، تو میں کہوں گا اسی دروازے پر جو باب البیت ہے ایمان کے ساتھ قبض کر لیں۔ یعنی کون جانتا ہے کہ اس جگہ تک جہاں باب الدار ہے میرا ایمان سلامت رہے گا یا نہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ لوگوں کے مزاج کا بدلنا اسی زمانے میں نہیں ہے، قدیم زمانے میں بھی رہا ہے۔ جب حضرت رسالت علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا سے رحلت فرمائی تو کئی ہزار مسلمان مرتد ہو گئے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ اگر آپ مال کی زکوٰۃ ہم پر سے اٹھا لیں، یعنی چھوڑ دیں یا ختم کر دیں، تو ہم اسلام پر قائم رہیں گے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو طلب فرمایا اور مشورہ کیا۔ بعض نے کہا کہ اگر خلیفہ ان کے ساتھ رعایت کریں اور فی الحال زکوٰۃ اٹھا لیں تو یہ لوگ اسلام سے برگشتہ نہ ہوں، یہ بات قرین مصلحت ہوگی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تلوار کھینچ لی اور فرمایا کہ جو خدا کا حق ہے، چاہے وہ رسی ہو جس سے اونٹ کا پیر باندھتے ہیں، اگر اس سے کم دیں گے
تو میں اس تلوار سے ان سے لڑوں گا۔ یہ خبر امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو علی نے کہا کہ خلیفہ نے اچھا کیا، اگر وہ اجازت دے دیتے کہ زکوٰۃ چھوڑ دی جائے تو جب کوئی اور خلیفہ ہوتا تو یہ لوگ کہتے کہ نماز بھی ہم کو معاف کر دو، اسی طرح اسلام کے سارے احکام ختم ہو جاتے۔ اس کے بعد خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے فرمایا کہ ایک دفعہ شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سر العزیز فرما رہے تھے کہ ایک شخص تھا جو میرا مرید ہوا تھا، جب میرے پاس سے چلا گیا تو کچھ عرصے تو اس کی کیفیت برقرار رہی، پھر اس کی وہ حالت نہ رہی، اور ایک اور شخص بھی تھا جو مجھ سے دور چلا گیا اور ایک مدت وہاں رہا، اگرچہ کہ مدت تک اس کا مزاج برقرار رہا، لیکن ایک مدت بعد وہ بھی بدل گیا۔ پھر دعا گو حضرت خواجہ نظام الدین کی طرف رخ فرمایا اور میری طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ شخص جب سے میرا مرید ہوا ہے اس میں ذرا تبدیلی نہیں ہوئی، اسی مزاج پر قائم ہے۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر جب اس بات پر پہنچے تو رونے لگے اور روتے روتے ہی زبان مبارک سے فرمایا کہ آج تک ان کی محبت برقرار ہے، بلکہ زیادہ سے زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں، یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔